دوستو، جب مالک منظار نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک چمکتی دمکتی اور سونے کی کرسی پر بٹھا کر آواز لگانا شروع کی، اس نہایت محبوب اور دلدار اور نہایت عقل مند اور زیرک غلام کو کون خریدتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ نہ کہو بلکہ یوں بولی لگاؤ کہ اس غمگین اور غریب غلام کو کون خریدتا ہے۔ یہ سن کر وہ بھی رونے لگے اور لوگ بھی رو پڑے۔ الغرض بولی لگنے لگی۔ ایک شخص نے 1000 دینار کہا، دوسرے نے 1,00,000 دینار کہا، تیسرے نے 1,00,000 دینار اور یوسف علیہ السلام کے ہم وزن مشک کہا، چوتھے نے اس پر ہم وزن یوسف علیہ السلام لال اور موتیوں کا اضافہ کیا، پانچویں نے 10,00,000 دینار اور 40,000 درہم اور 100 مروہ ریت کے ہار، یعنی کہ وہ موتی جو سیپی سے نکلتے ہیں، اس کے 100 ہار کہا۔ اس کے بعد شداد بن عاد کے خاندان کی عورت نے کہا کہ میں اسے اس کے وزن کے برابر سونا، عنبر، چاندی، کافور اور حقہ مروہ ریت میں خریدوں گی، جس کی قیمت خراج مصر ہے۔ تو مالک نے کہا کہ میں نہیں بیچتا۔ عزیز مصر نے جب بازار کا یہ حال دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اسے میں خریدوں گا اور اس کی قیمت میں اس کے وزن کے برابر سونا، سیم چاندی، مشک، عنبر، کافور دوں گا، نیز 1000 جامع اطلس یعنی 1000 ریشم کے کپڑے اور 1000 اسب تازی یعنی 1000 عربی گھوڑے اور 1000 کنیز رومی، 1000 غلام اور 1000 سلاح جنگ یعنی 1000 جنگی ہتھیار اور 500 خروار خرما دوں گا۔ مالک نے یہ سن کر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس کی رضامندی کے بعد ترازو نصب کیا گیا اور اس کے ایک پلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا اور دوسرے پلے میں عزیز مصر کا نہ صرف اتنا فرمانا جو کہ ہم وزن سمجھا جا رہا تھا، بلکہ سارا کا سارا خزانہ رکھ دیا گیا، مگر یوسف علیہ السلام کے پلے نے جنبش نہ کی۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، تمہیں توڑ رہے ہیں۔ پوچھا، کس چیز میں؟ کہا، جواہرات اور سیم و زر میں۔ فرمایا، دین کو دنیا کے ہم وزن کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے چہرے پر مایوسی کے آثار دیکھ کر کہا، گھبراؤ نہیں، قلم و دوات لے آؤ۔ آپ نے ایک پرچے پر، ایک روایت میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک روایت میں ہے کہ لا الہ الا اللہ لکھ کر رکھ دیا۔ یوسف علیہ السلام کا پلہ بلند ہو گیا اور عزیز مصر کا چہرہ کھل گیا۔ زلیخا خوش ہو گئی، لوگ مبارکباد دینے لگے۔ مالک منظار نے سب کچھ سمیٹ لیا اور وہ بے نامہ جو برادران یوسف سے لایا تھا عزیز مصر یا یوسف کے حوالہ کر کے مصر سے بانیل و مرام واپس چلا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ چلتے وقت اس نے اولاد کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے دعا کی خواہش کی، کیونکہ وہ بے اولاد تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا دی اور خداوند عالم نے اسے دولت اولاد سے مالا مال کر دیا اور اس کے ہاں 12 اور ایک روایت میں ہے 24 اولاد پیدا ہوئی۔